معزز سامعین کرام السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کو ہر بندہ مومن اپنی نماز کی ہر رکعت میں ضرور پڑھتا ہے، بغیر اس کے نماز پوری نہیں ہو سکتی۔ اہدنا الصراط المستقیم، جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مولا مجھے سیدھا راستہ چلا، تو بندے کو بھی چاہیے کہ اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتا رہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عورت کی وہ قدر تھی کہ لوگ عورت کو پیر کی جوتیوں سے بھی زیادہ بدتر سمجھا کرتے تھے۔ عرب کی سرزمین تھی کہ وہاں پر کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو لوگ اس ڈر سے کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، کیسے اس کی شادی کریں گے، کیسے اس کی پرورش کریں گے، اور لوگ ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، اس ڈر کی وجہ سے لوگ اپنی بیٹیوں کو ان میں گاڑ کر مٹی ڈال دیا کرتے تھے۔ ساری دنیا کا آپ اتہاس اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ہندوستان کے اندر اس عورت کو زندہ اس کے شوہر کی چتا پر بٹھا کر جلا دیا جاتا تھا، اور وہ ہوتا کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب کسی بچی کا کسی مرد کے ساتھ نکاح تھا، اور موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس ایشور کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے حکم سے جب وہ شوہر یعنی اس کا پتی مر جاتا، ختم ہو جاتا، تو لوگ اس عورت کو، اس لڑکی کو منحوس سمجھتے۔ منحوس سمجھنے کے مد نظر اس عورت کو ایک کالی کوٹری میں بند کر دیا جاتا، وہاں پر ہی اسے کھانا پیش کر دیا جاتا۔ کبھی کبھی وہ عورت اسی کمرے کے اندر پیشاب کرتی، پخانہ کرتی، یہاں تک کہ گھٹ گھٹ کر مر جایا کرتی۔ یہ ہندوستان کے لوگوں کا نظریہ تھا عورتوں کے حوالے سے۔ تو کچھ عورتیں اس ٹائپ کی ہوا کرتی تھی جو سوچتی تھی کہ ہمارا پتی مر گیا، ہمیں اس کے مرنے کے بعد کالی کوٹری میں بند کر دیا جائے گا، لہذا وہاں پر ہم گھٹ گھٹ کر روز روز مریں گے، اس سے بہتر ہے کہ اپنی پتی کی چتا پر جل کر ایک دن میں مر جائیں۔ اسی طریقے سے کے اندر، انگریزوں کے اندر، یہودیوں کے اندر عورت کو منحوس کہا جاتا تھا، بھوتنی کہا جاتا تھا، پیر کی جوتیوں سے بھی زیادہ بدتر سمجھا جاتا تھا۔ لیکن قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے ماننے والوں کو عورت کا مقام بلند و بالا فرما دیا۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کو بتایا، اے لوگو، یہ وہ عورت ہے جس بیٹی کو تم آج زندہ درگور کر دیتے ہو، زندہ کفن میں دفن کر دیا کرتے ہو، کل کی ہونے والی یہ ماں ہے، اور ماں وہ ہوتی ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عزت کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دیا۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کا ایک بھائی ہوتا ہے، اگر بھائی بہن میں سچی پکی محبت ہے اور بھائی اپنی بہن کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، شادی کراتا ہے، اگر باپ کے نہ ہونے کے باوجود یا ماں باپ ختم ہو جائے تو بھائی اپنی بہنوں کو بلاتا ہے، ان کو لین دین کرتا ہے، تو وہ بھائی اور بہن دونوں جنتی ہو جایا کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے تیسرے مقام کو بیان فرمایا کہ عورت جب کسی کی بیوی بنتی ہے اور وہ نیک ہو، اللہ کو ماننے والی ہو، اللہ کو یاد کرنے والی ہو، تو جس گھر میں وہ عورت بیاہ کر جاتی ہے، شادی ہو کر جاتی ہے، تو اس گھر کو جنت کا ایک گہوارہ بنا دیتی ہے۔ جو عورت اپنے مائکے میں رہ کر اس کے ماں باپ نے جو سنسکار اسے سکھائے ہوں گے، جو طریقہ رہنے سہنے کا سکھایا ہوگا، وہ عورت اپنی سسرال میں جا کر اپنی ساس کو اپنی ماں کا درجہ دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جو سنسکاری ماں ہوگی، صحیح معنی میں ساس ہوگی، وہ ماں بن کر دکھائے گی تو کبھی اس گھر میں لڑائی نہیں ہوگی۔ حضور نے یہ حدیث فرمائی کہ جس گھر میں 4 بیٹیاں ہو جائیں، وہ ماں باپ اس بچی کی پرورش کریں، پالیں پوسیں، بڑی کریں، ان کی بیاہ کر دیں، شادی کر دیں، تو وہ جنتی ہے۔
ایک صحابی کھڑے ہوئے بولے یا رسول اللہ اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں تو؟ فرمایا کہ وہ بھی جنتی ہے. اور فرمایا کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو؟ فرمایا کہ وہ بھی جنتی ہے. اور فرمایا کہ کسی کی اگر ایک ہی بیٹی ہے تو؟ فرمایا کہ وہ بھی جنتی ہے. اور اگر کسی کی قسمت سے اس گھر میں بیٹی نہ ہو لیکن اس کے دل میں بیٹیوں کی محبت ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول نے چاہا تو وہ بھی جنتی ہے. آپ حضرات نے بغور ملاحظہ فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد عورت کے 4 مقاموں کو بیان فرمایا کہ عورت صحیح معنی میں آدمی کو جنت میں پہنچانے والی ہے. اسی طریقے سے آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک عورت اگر صحیح ہے، شریعت پر چلنے والی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے والی ہے تو 4 مردوں کو جنت میں لے جائے گی. اور ایک عورت خدا نہ خواستہ اگر اپنے راستے سے دین اسلام کے راستے سے بھٹکی ہوئی ہے، دین اسلام کے راستے پر نہیں چلتی، شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ آج اس دنیا کی رنگ رلیوں میں مست ہے تو وہی عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی. جب حشر کا دن آئے گا تو پروردگار عالم فرمائے گا جو عورت گنہگار ہوگی کہ اس عورت کو اٹھاؤ اور جہنم میں لے جاؤ، تو وہ عورت کہے گی کہ ہے پروردگار صرف مجھے جہنم میں نہ ڈال بلکہ میرے ساتھ میرے باپ کو بھی جہنم میں ڈال، کیونکہ جس وقت میں دنیا میں پیدا ہوئی تھی ایک بالست کی تھی، میرے باپ نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا، میں 1 سال کی ہوئی، 2 سال کی ہوئی، 5 اور 10 سال کی ہوئی، میرا باپ چاہتا میں اس وقت ہری لکڑی تھی، جس طریقے سے میرا باپ مجھے چاہتا چلاتا، جیسے چاہتا مجھے موڑتا میں مڑ جاتی، لیکن میرے باپ نے لاڑ اور پیار میں آ کر میری پرورش شریعت کے راستے پر نہیں کی بلکہ میرے باپ نے یہودی اور عیسائیوں کے راستے پر مجھے چلا دیا. میرے پروردگار لہذا جہنم کی مستحق میں اکیلی نہیں ہوں، میرے بگڑنے میں میرے باپ کا بھی ہاتھ ہے، میرے باپ کو بھی جہنم میں میرے ساتھ بھیج دے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس عورت کو پکڑو اور اس کے باپ کو پکڑو، دونوں کو جہنم میں ڈال دو. پھر وہ عورت کہے گی اے پروردگار ٹھہر جا، میرا بھائی جو مجھے اتنا چاہتا تھا کہ میں روح جاتی تھی مجھے منانے کے لیے، میری تمنائیں پوری کرنے کے لیے بازار سے ہر طریقے کے سامان لاتا تھا، لیکن میرے بھائی نے کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ میری بہن نماز پڑھا کر، میری بہن تو بے پردہ کیوں گھوما کرتی ہے، میری بہن تو غیر مسلموں کی طرح اپنے عادت اور اعتبار کو کیوں بنائے ہوئے، تو اسلامی طریقے پر چل. میرے بھائی نے مجھے کبھی نہیں روکا، لہذا اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بھائی کو بھی جہنم میں اور میرے باپ کو تینوں کو ڈال دے. اللہ فرمائے گا اس کے بھائی کو بھی پکڑو، باپ کو بھی پکڑو، اسے بھی پکڑو اور جہنم میں ڈال دو. اس کے بعد وہ لڑکی کہے گی، عورت کہے گی اللہ ابھی ٹھہر، میرے ساتھ میرے شوہر کو بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم فرما، کیونکہ میں جس کی بیوی تھی اگر کھانے میں نمک کم ہو جایا کرتا تھا وہ مجھے مارا کرتا تھا، کھانے میں مرچیں زیادہ ہو جاتی وہ مجھے مارا کرتا تھا، اسی طریقے سے گھر میں کوئی بھی کام بگڑ جایا کرتا تھا وہ مجھے ڈانٹتا مارتا پیٹتا، لیکن میں نے نمازیں چھوڑی، میں نے روزے نہیں رکھے، میں بے پردہ گھومی، میں نے شریعت پر نہیں چلا، میرے شوہر نے مجھے کبھی اس بات کی نہیں کہی کہ تو شریعت پہ کیوں نہیں چلتی ہے، لیکن جب گھر کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا تو وہ فوراً مجھے آبجیکشن کر دیا کرتا تھا، فوراً حکم دیا کرتا تھا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، نماز کے بارے میں کبھی نہیں ٹوکا، لہذا ہم چاروں کو جہنم میں ڈال دے مولا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان چاروں کو پکڑو جہنم میں ڈال دو. پھر عورت فرمائے گی اے اللہ ایک بات اور ہے کہ میرے ساتھ میرے بیٹے کو بھی جہنم میں بھیج، کیونکہ جس وقت میں ماں بنی تھی میرا بیٹا ایک بالغ کا ہوا تھا، پھر دھیرے دھیرے کر کے وہ پلا بڑا، جب وہ 1 سال کا 2 سال کا 3 سال کا ہوا کسی بات پر بھی میرا بیٹا روٹھ جایا کرتا تھا، میں اسے منایا کرتی تھی، اسی طریقے سے وہ بڑا ہوتا گیا، میں نے اس کی ہر آرزو ہر تمنا کو پورا کیا. میرے بیٹے نے کبھی بھی مجھ سے یہ نہیں کہا ماں اپنے سر پہ پردہ کیا کرو، ماں اپنے سروں کو چھپایا کرو، ماں لپسٹک کیوں لگاتی ہو، ماں نیل پالش ناخنی کیوں لگاتی ہے، ماں تو نماز کیوں نہیں پڑھتی ہے، ماں تو روزے کیوں نہیں رکھتی ہے، ماں تو زکات کیوں نہیں دیتی ہے، ماں تو اچھے عمل کیوں نہیں کرتی ہے. لہذا میرے پروردگار مجھے اور میرے باپ میرے بھائی میرے شوہر اور میرے بیٹے ہم چاروں کو جہنم میں ڈال دے. میرے بھائیوں میرے دوستوں آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک عورت اگر صحیح معنی میں شریعت پر چلنے والی ہے تو وہ 4 آدمیوں کو جنت میں لے جانے والی ہے، اور اگر ایک عورت بگڑ گئی تو وہ اپنے ساتھ میں 4 مردوں کو بھی جہنم میں لے جائے گی. میرے بھائیوں میرے دوستوں آپ حضرات نے یہ حدیث سنی کہ عورت صحیح جنتی ہے، عورت بگڑی جہنمی ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ عورت کو جنتی بنایا جائے؟ اس کا طریقہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کو دینی تعلیم دلائی جائے.
ہم یہ نہیں کہتے کہ عورت کو دنیاوی تعلیم نہ دلائی جائے، لڑکیوں کو دنیاوی پڑھائی نہ پڑھائی جائے، وہ بھی پڑھائی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورت کو دین کی تعلیم بھی سکھائی جائے۔ عورت جب 1 سے لے کر نرسری سے لے کر اور اگر وہ فرسٹ کلاس میں آئے تو کم سے کم وہ لڑکی اپنے اللہ کا نام جان لے، اپنے رسول کا نام جان لے، اپنے دین کی باتیں جان لے، نماز کو سمجھ جائے، یعنی نماز ہوتی ہے، روزے کو جان جائے، روزہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے کچھ باتیں ہوتی ہیں دین کی، کیونکہ جب وہ لڑکی، وہ بچہ جو 1 دن سے لے کر نرسری سے لے کر اور فرسٹ تک آئے گا تو کم سے کم 5-6 سال کا ہو جاتا ہے بچہ۔ تو 5-6 سال کا بچہ اتنا جاننا ضروری ہے کہ اس کے نبی کا نام کیا ہے، اس کا خدا کون ہے، اس دنیا کو چلانے والا کون ہے، ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کتنے تیوہار ہوتے ہیں، اسلامی مہینے کیسے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ لڑکی 1 کلاس سے لے کے 5 تک آئے تو کم سے کم ناظرہ کر لینی چاہیے، وہ لڑکی ناظرہ کر لے، قرآن شریف کو دیکھ کے پڑھ لے اور اردو پڑھ لے، اور 5 کلاس یعنی 6 کلاس سے لے کے 9 کلاس تک آئے تو وہ لڑکی اتنا سمجھ جائے کہ شریعت کے معاملے میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، دین کی باتیں کیا ہیں۔ اس کے بعد جب وہ لڑکی 9 سے لے کے 12 تک پہنچے تو لڑکی اس بات کو جان لے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو کیا حکم دیا ہے، کس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ میرے بھائیوں میری بہنوں بغور ملاحظہ فرمائے، قرآن میں فرمایا گیا کہ عورتیں اپنے سروں کو ڈھانپتی رہیں، اور مردوں کے لیے حکم دیا گیا کہ آدمی اور مرد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اسی طریقے سے جب قرآن پاک میں فرمایا، حدیث میں فرمایا کہ ایک بیٹی کے لیے اس کا چچا کا بیٹا، اس کے تاؤ کا بیٹا، اس کے خالہ کا بیٹا، اس کے ماموں کا بیٹا، اس کی پھپھو کا بیٹا، یہ سب اس کے لیے وہ رشتے ہیں کہ جن سے پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ایسے رشتوں کے ساتھ عورت کے لیے پردے کا حکم دیا گیا ہے تو جو اجنبی لڑکے ہیں ان سے کتنا بڑا پردہ ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو اسی بات کا درس دیں، اسی بات کا سبق دیں، ماں اور بہنوں کو بھی سبق دیں کہ پردے سے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی ماں، یاد رکھو جس طریقے سے تمہارا پیٹ ہے، آپ جانتے ہیں پیٹ، تو پیٹ کا شرم، یعنی کوئی عورت ہوگی، کوئی لڑکی ہوگی، وہ اپنے پیٹ کو دکھانا گوارا نہیں کرے گی، یعنی اگر جھمپر اٹھ بھی جائے گا، اگر وہ کھجلی مچا رہی ہو، کچھ بھی کر رہی ہو اور کسی مرد کی نگاہ پڑے گی فوراً اسے نیچے کر لے گی، پیٹ کو بھی دکھانا گوارا نہیں کرتی ہے۔ تو جو پیٹ کا مقام ہے وہی مقام اس کے سر کے بالوں کا ہے۔ جس طریقے سے پیٹ کو چھپانا فرض ہے، اسی طریقے سے سر کے بالوں کو بھی چھپانا فرض ہے۔ صرف نماز کی حالت میں اتنا حکم دیا گیا کہ عورت چہرے کی ٹکلی، یعنی چہرہ اس کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک، اور بال اگنے کی جگہ سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اتنا حصہ کھولنے کا آرڈر ہے، اور اتنے ہاتھ کے یہ پنجے، اور اسی طریقے سے پیروں کے تلوے۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو دینی تعلیم دلائیں۔ آج آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، آپ حضرات آئے دن ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، موبائل میں دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھ لو، نہ جانے کتنی ہماری بہن بیٹیاں مسلمان کہلانے والوں کی غیر مسلموں کے سنگ میں بھاگ رہی ہیں۔ اگر اچھا آپ اندازہ کریے کہ ایک لڑکی اگر مسلمان میں ہی کسی دوسری برادر والے کے ساتھ بھاگ جائے تو کم سے کم وہ کسی مسلمان کے ساتھ تو ہے، وہ نماز کو تو نہیں بھولے گی، روزے حج زکات خیرات کو تو نہیں بھولے گی، لیکن جب وہ عورت کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو اپنے دین کو بھی چھوڑ دیتی ہے۔ یہ اس کے اندر اتنی بڑی ہمت کہاں سے آتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا لڑکی ہمیشہ نازک ہوتی ہے، لڑکی کمزور ہوتی ہے، لڑکی کھڑی ہو اور برابر سے اگر کاکروچ گزر جائے تو لڑکی چیخ جاتی ہے، چھپکلی گزر جائے لڑکی چلا جاتی ہے، چوہیا گزر جائے لڑکی چلا جاتی ہے۔ اتنا بڑا دل اس کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ اتنا بڑا حوصلہ اس کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر کتنے لڑکیوں کے، مسلمان کہلانے والی لڑکیوں کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ تیوہار مناتے ہوئے ویڈیو فوٹو وائرل ہوتے ہیں۔ ان کے اندر وہ اتنی ہمت کہاں سے آتی ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ ہمیں دکھ گئے، آپ کو دکھ گئے، اوروں کو دکھ گئے، کیا اس کے ماں باپ کو نہیں دکھتے کہ ہماری بیٹی کا فوٹو وائرل ہو رہا ہے؟ اچھا پہلے فوٹو وائرل ہوتا ہے، 4-5 سال بعد وہ بھی وائرل ہو جاتی ہے، یعنی بھاگ جاتی ہے، یہاں تک کہ اپنا دھرم بدل لیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، ہماری تقریر کا آج کا جو مین ٹاپک ہے، مین عنوان یہ ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو دینی تعلیم سکھائیں۔
جہنم کی آگ سے ڈرائیں، قبر کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ کے خوف سے ڈرائیں۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ حضرات ایک جھٹکی دیکھ لیجئے، ایک جھٹکا، یہ جھلکی کیا کہ جیسے زمین ہلتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہلے۔ ہمارے کاشغر میں ہلکی پھلکی ہلی ایسے نہیں پھٹی کہ گھر گر پڑے، یا جلجلے آ جائیں، یا سولالی لہر آ جائیں، یا آگ برس پڑے۔ ہر عذاب نہیں آتا ہر جگہ، ہمارے کاشغر میں نہیں آیا ابھی تک تو، جب سے میں نے دیکھا ہے وہ سنبھالا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک قدرت کی نشانی ہے جو ہر جگہ موجود ہوتی ہے، وہ کیا کہ جب پانی برستا ہے تو پانی برستے میں جو بادل گرجتے ہیں اور جب بجلی گرتی ہے کتنی تگڑی آواز آتی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو گلے لگا لیتا ہے، چپٹ جاتا ہے ڈر کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو بجلی ہمارے اوپر گر پڑے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ بجلی کوئی خدا نہیں ہے، بجلی اللہ نہیں ہے، بجلی ایشور نہیں ہے، بجلی ایک مخلوق ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو جب اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اتنی تگڑی ہو سکتی ہے کہ اسی بجلی کی آواز سے، اسی کڑک کی آواز سے انسانوں کے دل پھٹ جاتی ہیں، انسانوں کے ہارٹ اٹیک ہو جاتی ہیں، ہارٹ فیل ہو جاتی ہیں، تو جو پروردگار ایک ذرا سا ذرہ ہمیں دکھا کر خوف دلا سکتا ہے، کیا حقیقت میں اس کاشغر کو وہ ترکی کی طرح نہیں بنا سکتا؟ جیسا ترکی میں بھی پچھلے دنوں مہینہ لگ بھگ ایک مہینہ ہو گیا، وہاں پر زمین پھٹ گئی، زلزلہ آ گیا، مکانات سب ڈہ گئے، تھوڑے بہت بچے ہوں گے، تو کیا وہ اس کاشغر میں نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ کیا سونالی لہر جو امریکہ میں آئی تھی وہ ہندوستان میں نہیں آ سکتی؟ کیا ہمارے کاشغر میں باڑھ نہیں آ سکتی؟ کیا یہاں پر گرم ہوا نہیں چل سکتی؟ کیا یہاں پر آگ نہیں لگ سکتی؟ کیا یہاں پر آسمان سے بارش پتھروں کی نہیں ہو سکتی؟ کیا یہاں پر بڑے بڑے اولے نہیں گر سکتے؟ 100 200 500 گرام 1 کلو کے برف کے گولے نہیں گر سکتے؟ گر سکتے ہیں یقیناً۔ اپنے رب کے عذاب سے ڈرو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھو میرے رب کا قہر اتنا بڑا ہے، جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں جل کی، جب اللہ کا قہر آتا ہے تو پوری دنیا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے کہ جو ہوا تو ہوا کیا ہے۔ تو ہمیں اپنے رب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور تمام ماں بہنوں کو کان کھول کر سن لیں، اور میری ویڈیو کے ذریعے جہاں تک یہ میری بات پہنچے، سبھی کو چاہیے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو چھوٹے پن سے لڑکوں کے کپڑے نہ پہنائیں۔ یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا گیا، قرآن میں آیت ہے اس کی کہ ان مردوں پر لعنت ہو جو عورتوں کی طرح بنتی ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت ہو جو مردوں کی طرح بنتی ہیں۔ جو ہمارے بہن بھائی بیٹی ہیں، محلے کے رہنے والے، ہمارے پڑوسی لوگ، رشتہ دار لوگ، یہ سب اکثر کیا کرتے ہیں، بچے کی پیار محبت میں، لاڑ میں بچپن سے ہی پینٹ شرٹ پہنانا شروع کر دیتے ہیں جنس کی۔ 1 2 3 4 5 10 سال تک کوئی فراق پہنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، آگے لڑکی اور بڑی ہوئی 15 سال کی، وہ جنس پہن کے، ٹاپ پہن کے بازاروں میں گھومتی پھر رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب شیطانیت ہے، یہ مسلمانوں کو بگاڑنے والے کام ہیں، اور مسلمانوں کو کیا، یہ سب کو بگاڑنے والے کام ہیں۔ کیونکہ عورت جو صحیح معنی میں عورت ہے اسے کہتے ہیں شرم کی چیز۔ وہ عورت ہی نہیں ہے جس کے اندر شرم نہ ہو۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پودا ہوتا ہے، پودا وہ ہوتا ہے جس میں لچک ہوتی ہے، سریا میں لچک نہیں ہوتی ہے۔ ویسا لپنی ہو جائے تو سریا میں بھی لچک ہو جاتی ہے۔ اگر 1 فٹ کی سریا لے لی جائے 3 4 فٹ کی، کیا اس میں لچک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ پودا ہوگا اگر 3 فٹ کا بھی یا 1 فٹ کا بھی، وہ 1 انگلی کے برابر، اس میں لچک ہوگی۔ تو پودے کی خاصیت ہوتی ہے اس میں لچک ہونا، اور عورت کی خاصیت ہے اس میں شرم و حیا ہونا۔ اور جس عورت کے اندر شرم، حیا، عزت، آبرو نہیں ہے، وہ حقیقت میں عورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا بنا بیٹھی ہے۔ حالانکہ اللہ نے اسے عورت بنایا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا بنا بیٹھی ہے۔ تو میرے کہنے کا، ساری باتوں کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو بچپن سے ہی جنس پینٹ نہ پہنائیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ہماری بہن بیٹی تھوڑی بڑی ہوئی، مان لو اس وقت جو بچے ہیں وہ آگے چل کے جب شادی ہوں گی، بڑے ہوں گے، ان کے بچے پیدا ہوں گے، تو جیسا تم ایک کہتے نا پودے کو جیسا تم موڑو گے ویسا مڑتا چلا جائے گا۔ سوکھا ہونے کے بعد جب وہ درخت بن جاتا ہے پھر نہیں مڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پہلے تو اپنی بہن بیٹیوں کو، جو چھوٹا سا بچہ ہو اس کو دینی تعلیم ضرور دکھائیں، قرآن اردو سکھائیں، اسی طریقے سے اور بھی باتیں سکھائیں۔ تو اسی بات کے مد نظر ہم نے جو آج یہ میلاد شریف رکھا ہے، میلاد شریف کا پروگرام، اور یہ ایک میٹنگ بھی ہے، تو اس میں ہمارا مین ٹاپک یہی ہے، مین مقصد یہی ہے کہ آدھی روٹی کھائیے اور بچوں کو پڑھائیے۔ اچھا، دنیاوی پڑھائی پڑھیں یا دینی پڑھائی پڑھیں، دونوں سے اپنا بھی نام روشن ہوتا ہے
اپنے خاندان کا نام بھی روشن ہوتا ہے, اپنے شہر کا نام بھی روشن ہوتا ہے, اپنے ضلع کا نام بھی روشن ہوگا, اپنے پرانت کا نام, اپنے دیش کا نام روشن ہوگا. میرے بھائیوں میری بہنوں یاد رکھو کہ آدھی روٹی کھاؤ اور بچے ضرور پڑھاؤ, اور ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور سکھاؤ. اور دینی تعلیم کے لیے ہم نے ایک پلان بنایا ہے, اور پلان تو ہمارا کبھی سے چل رہا ہے, لیکن اس بات کو میں چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے بتا دوں. جیسے میں کبھی سے پڑھ کے آیا سکندر راؤ سے, تو میں پہلے بچے پڑھایا کرتا تھا مسجد میں بھی اور گھر پہ بھی پڑھاتا تھا شام کے ٹائم میں. پھر جب میرے بچے خود کے بڑے ہوئے تو میں نے بچوں پہ چھوڑ دیا, اب میں کاروبار میں آ گیا, دوسرے کام میں آ گیا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا, اب تک جو ہمارے بچے پڑھاتے ہیں بچوں کو, تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پڑھائی کو اور آگے بڑھایا جائے. ابھی تک جو اردو قرآن شریف چل رہی تھی, اب ہم چاہ رہے ہیں کہ میں نے میری لڑکی ہے عالمہ, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری بہن بیٹی جو ہے وہ عالمہ بنے. عالم جو ہوتا ہے وہ کسی سے دبتا نہیں ہے, کسی سے جھکتا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 1 سے لے کے 5 تک پڑھا ہوا وہ اتنی باتیں نہیں جانتا جو 1 سے 12 تک جان لیتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جاننے والے اور انجان دونوں برابر نہیں ہوتے ہیں. ایک عالم ہو اور ایک جاہل ہو, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک آدمی موبائل سنبھالنے والا ہے اور ایک آدمی ویسے ہی کبھی کبھی کائیے سے ٹانکا لگا لیتا ہے, کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. ایک آدمی گھر بنانے والا ہے جو راج ہے, ایک دم سیدھی دیوار جائے گی, اور ایک آدمی وہ ہے کبھی کبھی ایک آدھ ردا دیوار لگا دی, تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یاد رکھو کہ ہمیں اور آپ کو اپنی بہن بیٹیوں کو اور بچوں کو بھی ایسی دینی تعلیم سکھانی چاہیے جس سے کہ پوری ہو سکے. اور قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے, جو ہمارا قرآن ہے اس قرآن میں سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ اقرا, اس کا مطلب ہے آپ پڑھیے. یعنی لوگوں کو پڑھانے کا حکم دیا گیا, پڑھنے پڑھانے کا حکم دیا گیا. جب پڑھیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. ادھر دوسری حدیث پاک میں فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. علم دین کیا ہے؟ یہی کہ نمازیں کتنی ہوتی ہیں, روزے کتنے ہوتے ہیں, پاکی کا حکم کیا ہے, ناپاکی کا حکم کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, کیسے ہمیں تجارت کرنی ہے, کیسے ہمیں ڈاکٹری کرنی ہے, کیسے ہمیں ماسٹری کرنی ہے. میرے بھائیوں میرے دوستوں میری بہنوں, اسی طریقے سے دوسری حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ پہلے تو تم عالم بنو, اگر کسی وجہ سے تم عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ, اور طالب علم بھی نہیں بن سکے تو تم عالم کی باتیں سننے والا بن جاؤ, اور وہ بھی نہیں بن سکتے یا بن نہیں پائے تو عالم سے محبت کرنے والا بن جاؤ. اور کسی وجہ سے یہ چاروں نہ بن سکے تو 5واں ٹھکانہ جہنم ہے. جب چاروں میں سے کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر 5واں نمبر پہ جہنم کا آتا ہے. تو میرے بھائیوں میرے دوستوں, جب مسلمان مرد یا عورت عالم بنے گا یا عالمہ بنے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ خود بھی اچھے عمل کرے گی, دوسروں سے بھی عمل کرائے گی, خود بھی جہنم سے بچائے گی, دوسروں کو بھی بچائے گا بچائے گی. اور اگر کسی وجہ سے کوئی لڑکی یا مرد آدمی لڑکا عالم نہ بن سکا تو کم سے کم طالب علم بنے, یعنی صرف اتنا علم حاصل کر لے, علم دین کہ جس سے کہ وہ خود بچ سکے. اور اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو عالم کی باتیں سننے والا بنے, اور اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو عالم سے محبت کرنے والا بنے. اور میرے بھائیوں میرے دوستوں, یہ عالم کی باتیں سننے والا جو معاملہ تھا یہ پہلے کے دور میں, جیسے پہلے جلسے روز تھوڑی ہو سکتے تھے, جلسہ روز ہونا ناممکن ہے, مہینے میں ہو گیا, تہوار پہ ہو گیا, کبھی کبھار ہو گیا. لیکن آج کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے, آج روز تقریریں لے لو, جس ٹاپک پہ چاہ لے لو, جس عالم مولانا کی چاہ اس کی لے لو, بس موبائل میں گوگل پہ سرچ کرو, یوٹیوب پہ جاؤ, آواز لگا, فوراً تقریر حاضر. تو بتایا گیا کہ پہلے عالم بنو, عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بنو, یہ بھی نہیں بن سکتے تو عالم کی باتیں سننے والا بنو. اور جہاں کہیں بھی تقریر یا جلسہ ہوا کرے وہاں پر جا کر سنا کرے. آپ نے ایک چیز اور دیکھی ہوگی, اور یہ میری آزمائی ہوئی ہے, اور ہمارے جو پیر و مرشد ہیں حضور امین ملت, ان کے چھوٹے بھائی نجیم میاں صاحب بھی فرما رہے تھے کہ تقریر دیکھی بھی جاتی ہے اور تقریر سنی بھی جاتی ہے. کبھی آپ دیکھ لینا کہیں پہ تقریر چل رہی ہے اور آپ آنکھیں بند کر لو, منہ پھیرے کھڑے ہو, یا اس گراؤنڈ میں نہ ہو, خالی مائک پہ تقریر سن رہے ہو, باہر جو کورس ہوتا ہے یا جلسہ ہوتا ہے اس جگہ پہ موجود رہو, اس سے الگ جا کے مائک پہ آواز سن رہے ہو, یا گھر لیٹے لیٹے پڑے پڑے کھٹیا پہ سن رہے ہیں بس. اس میں اور سامنے جو دیکھی جاتی ہے بہت بڑا انتر ہوتا ہے. تقریر دیکھی بھی جاتی ہے اور تقریر سنی بھی جاتی ہے. تو اس لیے جہاں کہیں بھی جلسہ, تقریر, میلاد ہوا کرے
اس کو بھی دیکھا کرو، اور اگر کبھی نہیں ہوا کرے تو اپنے یوٹیوب اور موبائل پہ دیکھا کرو، سنا کرو۔ اچھا اگر کسی کے پاس بالفرض موبائل ہے ہی نہیں، جلسوں میں نہیں پہنچ پا رہا، تو کم سے کم عالم سے محبت کرنے والا بن جاؤ۔ عالم سے محبت کرو گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے، اور اگر چاروں میں سے کچھ نہیں بن پائے تو جہنم تیار رکھیے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں ایک اور جگہ فرمایا گیا، وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس میں فرمایا گیا اے مسلمانوں تم لوگوں میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا حدیث پاک میں بلغو انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت۔ یہ ہمارے نبی نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ جس بات کو تم جانتے ہو اس بات کو دوسرے تک پہنچا دو، یہ ہم اور آپ پر سب پر لازم ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کے دور کی، اس میں اللہ والی تھے 10-12 اور قوم تھی، تو قوم بگڑ گئی۔ اللہ والی وہ ہمیشہ اللہ اللہ کرتے رہتے تھے، تو اللہ والیوں نے کیا کرا، قوم کو بہت سمجھایا، قوم نہ مانی، انہوں نے کیا کرا اپنا کنارہ کر کے پہاڑی پہ چڑھ گئے، جنگلوں میں پہنچ کے پہاڑی پہ چڑھ گئے، وہاں پہ اللہ اللہ کرتے رہے۔ جب وہ قوم زیادہ بگڑ گئی، وہ اپنے اللہ اللہ کر رہے، قوم ادھر بگڑ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا عذاب لے کر کہ جاؤ فلاں فلانی قوم کے اوپر عذاب نازل کر دو۔ تو فرشتے بولے یا اللہ تعالیٰ اس میں تو وہ عابد لوگ بھی رہتے ہیں، یعنی عبادت کرنے والے، یا اللہ تعالیٰ اس میں تو وہ لوگ نیک متقی پرہیزگار بھی رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، ان کو بھی اسی میں شامل کر لو، کیونکہ میرے بندے جب بگڑ رہے تھے وہ مزے لے رہے تھے۔ یہ ہم اور آپ پر لازم ہے کہ میرے بندے جب بگڑ رہے تھے یہ اپنا بوریہ بستر اٹھا کے پہاڑی پہ چڑھ گئے، انہوں نے میرے بندوں کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں، میری بہنوں، یاد رکھو ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، اور اسی وقت شیطان تھا۔ شیطان نے قسم کھائی تھی کہ اے آدم میں تیری اولاد کو پل پل بہکاؤں گا، جگہ جگہ گھڑی گھڑی پہ بہکاؤں گا۔ تو انسان بھی ایک مجبور ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب شیطان قید ہو جاتا ہے رمضانوں میں مسجدیں بھری چلتی ہیں، یہ ایٹومیٹک سسٹم ہے۔ اچھا جمعے والے دن اللہ نے فیضان رکھا ہے اس لیے لوگ نماز میں دکھائی دیتے ہیں، اگر یہ اس امت میں جمعہ نہ ہوتا تو صرف یہ عید والے ہوتے، بس خالی عید والے ہوتے۔ وہ تو یہ کہہ لو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے امت محمدیہ پر، اس وجہ سے جمعے کی نماز لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ تو شیطان جو پیچھے لگا ہوا ہے، اس وجہ سے جو عالم ہے، علماء ہے، جاننے والے ہیں، ان پر یہ لازم ہے کہ جو بات وہ جانتے ہیں دوسروں تک پہنچائیں۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ ہیں، اگر ہمارے اور آپ کے گھر کی بیویاں یا ماں یا بہن یا بیٹی اگر اتنے باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے بتائیں، لیکن کیسے؟ سسٹم ہے، ہم ڈائریکٹ بیٹی سے نہیں کہہ سکتے، یا بہن سے نہیں کہہ سکتے، یا ماں سے نہیں، بیوی سے تو کہہ سکتے ہیں۔ بیوی سے کہیں دیکھو فلانی عورت کا اتنا ہلکا کپڑا ہے یا فلاں جگہ پھٹ رہا ہے۔ اسی طریقے سے پڑوس کی کوئی عورت ہے تو یہ سب پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کو بتانا۔ اگر کوئی عورت اس بات کو جانتی ہے، کوئی مرد اس بات کو جانتا ہے اور اس نے اپنی بیوی کو نہیں بتائی، وہ بیوی کو بتائی، اس نے کسی اور عورت کو نہیں بتائی، تو وہ بھی گنہگار ہوگی، کیونکہ عورت کے اندر اتنی بڑی ایک بیماری ہوتی ہے۔ بیماری کیا ہے کہ عورت کو اگر ایک بات بتا دی جائے تو اندر ہولا پڑتا رہتا ہے پیٹ میں، اس کے اندر پیٹ میں ہولا پڑتا رہتا ہے کہ جب تک وہ بات دوسرے کو نہ بتا دے اسے چین نہیں ملتا۔ تو جب دنیا کی باتیں عورت اس طریقے کی ہوتی ہے کہ جب دنیا کی باتیں عورت جب تک دوسری عورت کو نہ بتا دے چین نہیں پڑتا، تو دین کی بات بھی تو بتانا لازم اور ضروری ہے کہ تو یہ نیل پالش کیوں لگائے ہوئے ہے، تو نے لپسٹک کیوں لگائی، تیرے بال کھلے ہوئے کیوں ہیں، کیا تو ایسا لگ رہا ہے کہ منہ مار کے آئیے خون میں، کیا ایسا لگ رہا ہے کہ پورے وائٹ رنگ کا کلر کرا کے آئیے چہرے پہ، اگڑم جھگڑم جو بھی ہو وغیرہ وغیرہ۔ جس چیز کو بھی عورت دیکھے دوسری عورت کو اس کو چاہیے، اس پہ لازم ہے کہ وہ اس کو آرڈر کرے، حکم دے کہ یہ کام غلط ہے، مان جائے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو اپنے گھر راضی، ہم اپنے گھر راضی۔ لیکن جہاں تک کوشش ہو اسے سمجھاتے رہو، جیسے اب میں نے بھی قصہ سنایا، بنی اسرائیل پہ عذاب آیا، بچ نہیں پائے گا کوئی بھی۔ اچھا اسی طریقے سے فرمایا گیا کما تدین و تدان، جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ دنیا کے سارے معاملات لے لو، اگر تم نے کسی کو اچھی بات بتائی جو تم جانتے ہو تو تمہیں کوئی وہ بات بتائے گا جو تم نہیں جانتے تھے، اور اگر تم نے کسی کو نہیں بتائی تو تمہیں بھی نہیں پتہ چل پائے گی۔ کسی کو تم نے کھانا کھلایا تمہیں بھی ہر جگہ کھانا ملے گا، کسی کو پانی پلایا تمہیں بھی ہر جگہ پانی ملے گا، کسی کے منہ کا اگر تم نے نوالا چھین لیا تمہارا بھی نوالا چھلے گا۔ اسی طریقے سے بہت سے ایسے معاملات ہیں
تو میری ساری تقریر کا لب لباب یہ ہے، اور اس میٹنگ، اس میلاد کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی سکھائیں۔ اسی تعلیم کے لیے اب رمضانوں سے ہم نے سوچا ہے، رمضان نکل جانے کے بعد جو پڑھائی میرے گھر پہ چل رہی ہے، میں پڑھاتا ہوں، میری بچیاں پڑھاتی ہیں، اس پڑھائی کو بڑے استر پر کرا جائے۔ اب تک ہم پڑھاتے تھے جیسے الف ب یعنی اردو قرآن شریف، اب ہم چاہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کو عالمہ بنایا جائے، جس سے کہ وہ خود بھی جہنم سے بچے اور دوسروں کو بھی جہنم سے بچائے، اور جس جگہ وہ جائے تو اس کے ماں باپ کا نام روشن ہو کہ ان کی بیٹی کتنی بہتر ہے، اور اس قاسم کا بھی نام روشن ہو کہ دیکھو قاسم کی لڑکیاں جو بہو بن کے دوسری جگہ پہنچتی ہیں تو کتنا بہترین ان کا اخلاق ہوتا ہے، کتنا بہترین ان کا کردار ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات سے میری یہی گزارش ہے، اور جو میری بات کو سن رہے ہیں سب لوگ اپنی اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، لڑکیوں کو بھیجیں پڑھنے کے لیے، تاکہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں سدھر سکے۔ اچھا، اب آپ ایک چیز اور اندازہ لگا لیجئے، کوئی بھی کام ہو اس کے آگے ایک لیڈر ہوتا ہے۔ جیسے یہ حدیث ہے، حضور کی ایک حدیث ہے کہ اگر تم میں سے کوئی دو لوگ جا رہے ہیں، رستے میں سفر کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو دو میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لے۔ اردو میں کہا گیا امیر، امیر کہتے ہیں لیڈر کو، رہنما کو، پیشوا کو، گائیڈ کرنے والے کو، بتانے والے کو، چلانے والے کو۔ دو لوگوں میں یہ حکم ہے کہ دو میں سے ایک لیڈر بن جائے، امیر بن جائے۔ تین ہیں ان میں سے بھی ایک امیر بن جائے، 100 ہیں ان میں سے بھی ایک امیر بن جائے۔ تو جتنا بھی چیز ہوتی ہے، جیسے گھر ہوتا ہے، گھر میں 4-5 لوگ ہوتے ہیں، 4-5 لوگوں کو چلانے والا ایک ہوتا ہے گھر کا مکھیا، باپ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے محلے کو چلانے والا ایک مکھیا ہوتا ہے، ممبر ہوتا ہے۔ گاؤں کو چلانے والا ایک مکھیا ہوتا ہے، پردھان، ودھایک ہوتا ہے، اپنی ودھان سبھا کو چلانے والے۔ اسی طریقے سے سانسد ہوتے ہیں، پردیش کو چلانے والے سی ایم ہوتے ہیں، دیش کو چلانے والے پی ایم ہوتے ہیں، راشٹرپتی ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی گھر ہو، لوگ ہوں، محلہ ہو، بستی ہو، وہ بغیر ایک آدمی جو آگے آئے گا، یعنی لیڈر جو بنے گا، اس کے بغیر وہ نہیں چل سکتے۔ کیوں؟ 10 لوگ 10 باتیں، 10 لوگ 10 باتیں اپنی اپنی طرح کی کہیں گے۔ ایک کہے گا اس والے راستے سے چل رہے ہیں، 5 ادھر گئے، وہ کہیں گے اس والے راستے سے چل رہے ہیں، 5 ادھر گئے، تو اس میں کہانی خراب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے لیڈر بھی بیکار ہے۔ ایک اکیلا لیڈر ہو، کوئی اکیلا بنا بتا کہ میں لیڈر ہوں، اس کے پیچھے جنتا ہی نہ، تو وہ لیڈر بھی بیکار ہے۔ جنتا بھی بیکار ہے بغیر لیڈر کے، اور لیڈر بھی بیکار ہے بغیر جنتا کے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایم راشٹریہ شاہ سماج فاؤنڈیشن اور شاہ علماء کونسل بورڈ اور سرو سماج فاؤنڈیشن انڈیا کے تحت ہونے والی یہ میٹنگ، یہ آج کے تقریر، آج کا یہ پروگرام، اس میں ہم نے آپ کو یہی باتیں بتائیں کہ اپنے بچوں کو آدھی روٹی کھاؤ، بچے ضرور پڑھاؤ، جس سے کہ آپ بڑھو، آپ کا شہر بڑھے، آپ کا دیش بڑھے۔ جب بڑھے گا انڈیا تو بڑھے گا انڈیا۔ جب ہم اور آپ پڑھیں گے تو آگے بڑھیں گے۔